السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم اعتکاف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں اعتکاف کیا چیز ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اس کا مطلب انسان اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق جوڑے، اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں جا کر ٹھہر جائے اور دنیاوی کاموں سے، تمام مصروفیات اور مشغولیات سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں آ جائے، سکون وقار کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جی، اللہ تعالیٰ کا اس لیے ارشاد ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم مسجد میں اعتکاف کرو، جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، اور یہ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دلیل موجود ہے حدیث پاک میں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، اپنے پاس بلا لیا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، رواہ البخاری والمسلم۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری 10 دن کا کتنا اعتکاف کرتے تھے، کتنا اہتمام کرتے تھے، اور یہ بڑی سنت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جی ہاں، کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر محلے میں سے ایک شخص بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، خالق سے قریب ہو جائے، اس کے قرب کو حاصل کر لے، اور سب سے زیادہ عبادت کرے، اور سب شب قدر کی تلاش میں لگ جائے، شب قدر کی تلاش میں لگ جائے، شب قدر کو حاصل کرنے کی اس کی فکر میں لگ جائے۔ یہ رمضان مبارک کے سب سے اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر۔ اس لیے اعتکاف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، نماز، ذکر، دعا، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعتکاف اور عبادات کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔